الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 21 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 22 سے آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا تاکہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ بہت زیادہ اہمیت کی طلب یہ آیت ہے، اور یہ ہم سے ہمارا تدبر مانگ رہی ہے، غور و فکر مانگ رہی ہے۔ کیا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ؟ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے گا؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ اپنی خواہش کو خدا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں نا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، وہ اسی کام کو کرتا ہے جو اس کے نفس کو پسند ہو، اور ہر ایسے کام سے روگردانی کرتا ہے جس سے اس کا نفس انکار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جب کسی شخص پر اس کی خواہشات کا اس طرح قابو ہو جائے گویا کہ وہ اپنی خواہشات کا بندہ بن گیا ہے، اس کی اطاعت میں آ گیا ہے، اور اس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی ہوائے نفسی کی اتباع کی جگہ جگہ مذمت کی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دانا وہ ہے، یعنی عقلمند وہ ہے کہ جس کا نفس حکم الہی کا پابند ہوتا ہے اور آنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، اور فاجر وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں؟ آلموسٹ سارے خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے، ہم سب نے۔ اور کیا ہم میں سے کوئی عقل مند ہے اس حدیث کے مطابق کہ جس نے اللہ کے ہر حکم کو مانا، ہر اس چیز سے جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا اس سے بچے، اور اپنا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا؟ ہم میں سے کتنے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاجر وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ ہم سب ہیں۔ کیا ہم ایسا نہیں کرتے کہ ایک سے بڑھ کے ایک نافرمانی، اور پھر امید بلا کیا ہے کہ مقام محمود پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، مسلمان مومن تو جہنم میں جائیں گے نہیں، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے سجدے سے سارے نہیں اٹھانا جب تک ہم بخشے نہ گئے، تو ہم سے تو کوئی پکڑ ہونی نہیں ہے، 4 دن کی زندگی ہے جی لو۔ یعنی ہم نے اپنے پر ہونے والے انعامات جن کنڈیشنز اور جن لوگوں کے لیے اور جس طرح سے ہونے ہیں ان کا ہی ناجائز استعمال شروع کر دیا معذرت کے ساتھ۔ یعنی بلا شبہ شفاعت کبریٰ برحق ہے، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی شفاعت کریں گے، لیکن انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر احادیث کو ہم کیوں پس پشت ڈال دیتے ہیں؟ کیوں ان پر توجہ نہیں دیتے جن میں عمل کی طرف ترغیب دی گئی ہے؟ اور یہ کہ بلا شبہ انسان اپنے اعمال جب اللہ کے پاس لے کر جائے گا تو اس کی رحمت سے ہی وہ بخشا جائے گا۔ ہم اپنے اعمال کو کنسیڈر کر ہی نہیں سکتے
کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو جنت کی ایلیجیبلٹی کا ہم ٹکٹ دے ہی نہیں سکتے خود کو کہ میں نے یہ عمل کیا اب تو جنت پکی. ہمیں بس کوشش کرتے رہنا ہے، اور شاید ہم یہ کوشش نہیں کر رہے. اس آیت میں جس کا ذکر ہے بھلا دیکھو تو اس شخص کو، اس میں کہیں ہمارا شمار تو نہیں ہے کہ ہر بات ہی ہم نفس کی مان رہے ہیں. اور یقیناً اس آیت سے ہمیں بہت سا سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے. اور یہاں پر اسی کا ذکر ہے. اس شخص کی حالت زار کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا پھر اس کی حالت تم نے دیکھی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں. خواہشیں تو کبھی پوری ہونے کا نام نہیں نہ لیتی کہ عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 عارضوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں. ہاں، ہم اپنی خواہش کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے تو یہ ساری عمر اسی طرح مطلب ختم ہو جائے گی نا. اور پھر خواہشات کبھی رکتی ہیں؟ اگر یہ ایک ایسا گھوڑا ہے کہہ لیں کہ جس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو پھر گیا ہاتھ سے. اور پھر جس نے نفس کی پیروی اختیار کر لی تو اس سے بڑا گھاٹے کا سودا اور کس نے کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم پھر مہر لگا دیتے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، اور علم آ جانے کے باوجود یہ گمراہ ہوتے ہیں. پھر اللہ ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر انہیں اللہ کے سوا کون ہدایت دے سکتا؟ کوئی بھی نہیں. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو ایک چیز آج طے کر لیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور بے شمار خواہشیں انسان اپنی پوری کر بھی لینا تو ایٹ دی اینڈ ہم زندگی کے اس فیز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہاں وہ پہلے 4 سال پہلے والی جو خواہش تھی وہ اب چینج ہو چکی ہے. ہاں وہ جو چیز اب حاصل کر لی ہے اب اس سے بڑی، اس سے اہم، اس سے اچھی حاصل کرنی ہے. تو زندگی بس اسی کے پیچھے. ایک چیز یاد رکھیے، خواہشیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے نا. کوئی چیز چاہیے عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے نا. تو اس اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیں. اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا انعام یہ ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے پھر میں زیادہ کر دیتا ہوں، پھر میں اس میں برکت دے دیتا ہوں، اس میں برکت کو زیادہ کر دیتا ہوں، اس کی تعداد کو زیادہ کر دیتا ہوں، اس کی کوالٹی کو اچھا کر دیتا ہوں، اس کی کوانٹٹی کو زیادہ کر دیتا ہوں. اور کیا چاہیے پھر؟ اللہ فرماتا ہے افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. اللہ فرماتا ہے کیا، اور انہوں نے کہا کہ زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ صرف گمان دوڑاتے ہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ اکبر. کفار عرب کی ذہنیت یہاں بالکل بے نقاب ہو کر سامنے آئی کہ وہ صرف قیامت اور حیات بعد الموت کے ہی منکر نہ تھے، بلکہ وہ ایسی ہستی کے بھی قائل نہ تھے جو اس سارے جہان کی خالق ہو اور اس میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات، تغیرات اور احوال، جو سارے احوال ہو رہے ہیں ان کی حقیقی فاعل ہو، کرنے والی ہو. حیات اور موت، فتح یا شکست، عروج یا زوال اسی کے قبضہ قدرت میں ہو. تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ زمانہ ہی مؤثر حقیقی ہے. رنج و راحت اور عروج و زوال، کامیابی و ناکامی، صحت اور مرض، بہار ہو یا خزاں، ان سب کا تعلق فلک اور افلاک کی گردش سے ہے. جب وہ خالق کائنات ہی کے منکر تھے تو پھر رسالت، قیامت، نزول وحی پر ان کا ایمان کیسے ہو سکتا تھا؟ اسی لیے وہ اسی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے. اسی کو خوب سے خوب تر بنانا ان کے تخیل کی پرواز کی انتہا تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ زندگی ہے، اسی کو جس طرح چاہے اچھے سے اچھا کر کے جی لیا جائے، اس کے بعد کی زندگی نہیں ہے. عقیدہ آخرت کا وجود کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ عقیدہ خالق کا وجود نہیں تھا، عقیدہ الہ واحد کا وجود نہیں تھا، اور اس کا وجود نہیں تھا تو عقیدہ رسالت پر بھی وہ انکار کرنے والے تھے. تو الدہر کی تحقیق کرتے ہوئے ہم علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف چلتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ الدہر اصل میں جہاں کی ابتدا سے لے کر اس کے اختتام تک کی مدت کو کہتے ہیں، یا پھر طویل مدت کو بھی الدہر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑی کنفیوژن، بہت زیادہ بڑی کنفیوژن اس کا ازالہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم میں سے بہت سو نے ایک حدیث سن رکھی ہوگی کہ زمانے کو برا مت کہو، اللہ فرماتا ہے میں ہی زمانہ ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں تو زمانے کا ذکر دیکھیں نا، یہاں بھی ہے، اس کے علاوہ سورۃ الدہر کی پہلی آیت میں بھی ہے، اور پھر والعصر ان الانسان لفی خسر، وہاں پر بھی عصر جو ہے وہ زمانے کی قسم کھائی گئی۔ تو بہرحال بیسیکلی یہ حدیث اور اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ان آیات کے ساتھ، یعنی کفار کا، مشرکین کا کیا عقیدہ تھا کہ اصل جو تمام امور ہو رہے ہیں یہ کنٹرول میں کس کے ہیں؟ زمانے کے۔ ہم زمانے کے ساتھ جوان ہوتے ہیں، زمانہ ہی ہمیں بوڑھا کرتا ہے، زمانہ ہی ختم کر دیتا ہے، کوئی حقیقی الہ کا وجود نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ، کہ زمانہ ہی اللہ ہے، لیکن علامہ ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے کیونکہ وہ دہر کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ انا دہر، میں زمانے کا موجد ہوں، میں زمانہ ہوں، زمانہ کریٹ کرنے والا ہوں، سارا اختیار میرے دستے قدرت میں ہے، میں رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں۔ یعنی یہاں پر کیا ذکر ہے؟ اس سے ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے کہ یہاں ہم جو حدیث ہمارے بہت کامن ہے نا کہ میں زمانہ ہوں، تو اس سے کیا مراد ہے کہ جو سارے اختیارات انہوں نے زمانے کے سپرد کر رکھے تھے، اور ایسی مینٹیلٹی آج کے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے اختیارات میرے پاس ہیں، تو بنی آدم یہ کیا کرتا ہے کہ اختیارات کا ہونا اور کنٹرول ہونا زمانے کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ یہ بہت معیوب حرکت ہے جو وہ کرتا ہے۔ یعنی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار عرب مصائب و آلام کا حقیقی فاعل الدہر کو سمجھتے اور الدہر کو برا بھلا کہتے تھے، حالانکہ حقیقی فاعل الدہر نہیں ہے۔ رب العالمین کی اس حدیث قدسی کی اگر ہم تشریح کریں تو وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے زمانے کو پیدا کیا، اور مختلف تغیرات کا جو سبب ہے اور جو ان تمام کریشنز کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور ان تمام کریشنز کا جو اصل کریٹر ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لہٰذا اسی حدیث کے بعض راویوں نے بعینی ہی الفاظ نقل نہیں کیے بلکہ بالمعنی الفاظ نقل کیے ہیں، جو کہ مختلف معنیوں کے ساتھ ہمارے سامنے اسی مفہوم کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیت کے آخر میں دیکھیے گا، یہ کہہ لیں کہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، یہ جو زمانے کو اختیارات والا سمجھتے ہیں نا، یہ تو ان کی ٹامک ٹوئیاں ہیں۔ اصل میں کیا ہے؟ یہ علم نہیں رکھتے، ان کو ادراک نہیں ہے، یہ تو صرف گمان دوڑاتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جوابی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، تم فرماؤ اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت آدمی نہیں جانتے۔ یعنی وقوع قیامت کے امکانات بلکہ اس کے ضروری اور عین حکمت ہونے پر تو ٹھوس اور ناقابل تردید بیانات اور دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس انکار قیامت کی اور کوئی دلیل نہیں ملتی۔ زیادہ سے زیادہ بھی اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو اتنا ہی کہہ پاتے ہیں کہ ہمارے مرے ہوئے باپ داداؤں کو زندہ کر لو، ہم مان جائیں گے کہ قیامت برپا ہوگی۔ ان کے اس قول کی لغویت واضح ہے۔ ان سے یہ کس نے کہا ہے کہ اس دنیا میں انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ دعویٰ تو یہ ہے کہ روز قیامت انہیں زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے یہ تمام کے تمام پیش کیے جائیں گے، لہٰذا تمہارا تو سوال کرنا ہی بالکل بیکار اور بے سود ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں ان کو زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد، یہی کہا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں نئی زندگی ملے گی اور وہ دن قیامت کا ہوگا، اور تم کہتے ہو کہ نہیں ابھی زندہ کر کے دکھاؤ تو مانیں گے۔ یقیناً تم بہت معیوب حرکت کرتے ہو، یقیناً جو تم اپنی طرف سے دلیل پیش کرتے ہو یہ بالکل ناکارہ ہے، بالکل بے مطلب بے مقصد ہے۔
اس کے ساتھ ہی یہاں پر رکوع کا اختتام ہوتا ہے. آخری رکوع انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.